اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ بھائیو اور دوستو، ہر مسلمان یہ سوچتا ہے، ہر مسلمان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ دنیا میں مسلمان مغلوب کیوں ہیں، مسلمانوں کو ساری دنیا میں ستایا کیوں جاتا ہے، مسلمانوں کو دنیا میں پریشان کیوں کیا جاتا ہے۔ دنیا کے جس خطے میں ہو، جس کونے میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، ہر جگہ پر مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ ہمارے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ساری دنیا میں پریشان کیوں کیا جاتا ہے، مسلمان ہر جگہ پر مظلوم کیوں ہوتے ہیں، مسلمان ہی کیوں ستائے جاتے ہیں۔ کیا ہمارا دین برحق دین نہیں ہے؟ کیا دین اسلام سچا دین نہیں ہے؟ کیا اللہ کا قرآن، کیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات برحق نہیں ہے کہ ہمیں ہر جگہ ستایا جاتا ہے، ہمیں ہر جگہ پریشان کیا جاتا ہے؟ بھائی اور دوستو، اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی کامیابی و کامرانی کے لیے، مسلمانوں کی دنیاوی و آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ شرائط رکھے ہیں، جن شرائط کے تکمیل پر، جن شرطوں کے پورا کرنے پر ہی مسلمان کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی وہ سرخ رو ہوگا، دنیا میں بھی اسے ترقی ملے گی اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ عز و جل نے تو قرآن کریم میں یہ کہا ہے کہ ہم نے مسلمان کو دنیا کی خلافت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے مسلمان کو دنیا کے اندر صرف اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ وہ صرف اپنی اور اپنی بال بچوں کی صرف اور صرف زندگی گزارے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہ جو اللہ کی سرزمین ہے، اس سرزمین کے اندر، دنیا کے اندر انصاف کو قائم کرے، حق کو قائم کرے، سچ کو بلند کرے، حق کی تعلیمات کو، سچائی کو پوری دنیا کے اندر پھیلائے۔ اس کے لیے اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور مسلمان دنیا کا خلیفہ ہے۔ اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ ہم نے دنیا کا تم کو جانشین بنا کر بھیجا ہے، تم ہمارے قائم مقام ہو، یہ دنیا ہماری پیدا کردہ ہے، دنیا کا سارا نظام یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، تم ہمارے خلیفہ ہو۔ لیکن پھر کیا وجہ ہوتی ہے بھائی اور دوستو کہ دنیا میں مسلمان ہر جگہ پر ناکام، ہر جگہ پر ذلت اور خست ان کے ساتھ، ہر جگہ پر محرومی، ہر جگہ پر مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ بھائی اور دوستو، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیڈر بنا دیا جائے، ہمیں حکمراں بنا دیا جائے، ہمیں بڑے سے بڑا افسر بنا دیا جائے۔ بھائی اور دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی مکی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح کے مصائب سے، طرح طرح کی مصیبتوں سے گزرنا پڑا ہے۔ اتنی زیادہ مصیبتیں کہ صحابہ بیزار ہو جایا کرتے، پریشان ہو جایا کرتے، پریشان ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کرتے، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آخر آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟
بھائیو اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی خلافت اور دنیا کی حکمرانی ایسے ہی نہیں دی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مکہ کی 13 سالہ زندگی میں مصائب کی بھٹیوں کے اندر ڈال کر ان کو کندن بنایا گیا، اور مصائب اور تکلیفات سے ان کو گزار کر ایسے صاف ستھرے وہ کیے گئے، پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ میں حکمرانی دی گئی۔ بھائیو اور دوستو، کہنے کو تو بہت آسان ہے کہ ہمارے ہاتھ میں حکمرانی دی جائے، ہم دنیا کے مسلمان سب سے زیادہ طاقتور بن جائیں، لیکن بھائیو اور دوستو ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اگر حکمرانی دی جائے تو ہم اتنی زیادہ بے ایمانی کریں گے جتنے غیر بھی نہیں کرتے ہیں، ہم اتنی بٹے بازی کرتے ہیں، اور ہم اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے گری ہوئی اتنی گئی گزری حرکتیں کرتے ہیں کہ غیر بھی ایسی حرکتیں ہم کو دیکھ کر شرما جائیں، غیر بھی دیکھ کر ہم سے شرم کرنے لگے، ایسے کاموں کو ہم انجام دیتے ہیں۔ ہماری زبان کا استعمال صحیح نہیں کہ زبان کہیں پر استعمال کرتے ہیں تو بد زبانی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں تو حدود کو پار کر جاتے ہیں، کسی کے ساتھ سلیقے سے بات کرنا ہمیں نہیں آتا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہمیں نہیں آتا، کسی کے ساتھ میل جھول صحیح سے رکھنا، کسی سے صحیح سے گفتگو کرنا، کسی سے صحیح سے سامنا کرنا ہمیں نہیں آتا۔ بھائی اور دوستو، اللہ عز و جل ہمیں پوری دنیا کی حکمرانی دے کر کیا کریں گے؟ ہم تو اس سے زیادہ بٹے بازی کریں گے، ہم اس سے زیادہ دنیا کو برباد کریں گے۔ یہ غیر کرتے خود ہمارے شہری زندگی میں اپنے احوال پر نظر ڈالیں کہ جتنی بدمعاشی ہم لوگ کرتے ہیں، غیر کی بستیوں میں جا کر دیکھیے کہ اتنا زیادہ وہ ہنگامہ برپا وہاں پر نہیں ہوتا ہے جو مسلمان بستیوں کے اندر ہوتا ہے۔ بھائی اور دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہماری نسبت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر عمل غیر کے آنکھ میں، ہمارا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم ہر قدم کو کیسے اٹھاتے ہیں۔ ہمیں تو دنیا والے دیکھ کر، ہماری حرکتوں کو دیکھ کر ضرور یہ کہیں گے کہ مسلمان قابل اتباع نہیں ہے، یہ قابل پیروی نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف تو، ہمارے بزرگان دین تو، ہمارے گزرے ہوئے لوگ تو وہ تھے کہ جن کے عادات و اخلاق کو، جن کے عادات و اطوار کو، جن کے طور طریق کو، ان کے زندگی گزارنے کے طریقے کو، ان کے ملنے جلنے کو، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملے کو۔ بھائیو اور دوستو، پرسوں ہی ایک واقعہ پڑھا کہ اس کے اندر یہ واقعہ بیان کیا ہوا تھا کہ پہلے کے جو تاجر ہوتے تھے ان کا طرز عمل یہ ہوتا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی ان تاجروں کی، کہ آج ہر شخص کو اپنی ایک بالش پیٹ اور اس کے اطراف کی خواہشات کی تکمیل کے علاوہ کوئی سبق یاد نہیں۔ یہ حقیقت ہے بھائی اور دوستو کہ پہلے زمانے کے مسلمان تاجر وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب تھے، وہ آخرت کے اندر بھی کامیاب تھے۔ ان کی سی ادنا سی جھلک دیکھیے کہ لکھا ہے کہ پہلے کے تاجر جب وہ دکان کو کھولتے تھے تو صبح صبح وہ اپنی دکان کے سامنے میں ایک کرسی رکھا کرتے تھے، تو وہ تاجر کے پاس، جس کی دکان کھلی ہوئی ہے، ہر دکان کے پاس ایک تاجر کے ہر دکان کے پاس ایک کرسی رکھی ہوئی ہوتی۔ پہلا گاہک جب آتا تو وہ کرسی پر بیٹھ کر اپنا سودا لے کر چلا جاتا، تو پہلے گاہک کے آنے کے بعد وہ دکان والا اپنی کرسی کو اٹھا لیتا، اٹھا لینے کے بعد پھر جب وہ چلا جاتا تو پھر اس کے بعد پھر اس کے پاس دوسرا گاہک، دوسرا گراہک آتا، تو وہ اس کے بعد باہر جھانک کر پوری بستی کے اندر دیکھتا کہ کس صاحب کی دکان کے سامنے میں باہر کرسی رکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتا کہ میرا وہ بھائی ہے، اس کے پاس اب تک کوئی گاہک نہیں آیا، کوئی گراہک نہیں آیا، اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس سے خرید لو۔ تو بھائیو اور دوستو کہ یہ وہ اخلاق تھے، یہ وہ کردار تھے مسلمانوں کے، یہ وہ تاجر تھے، یہ وہ مسلمان تھے کہ جن کا رعب اور دبدبہ ساری دنیا پر قائم تھا۔ بھائیو اور دوستو، مسلمانوں کی حکمرانی کو جا کر کوئی دن زیادہ نہیں گزرے، 1985 تک دنیا پر مسلمان حکمراں تھے، پوری دنیا پر مسلمان حکمرانی کیا کرتے تھے۔ کیا وجہ ہو گئی کہ یہ صرف 100 سال کی مدت کے اندر مسلمان بالکل ذلیل اور خسیس،
جتنی ذلت اور خست مسلمانوں کے اندر ہو سکتی ہے، جتنی یہ نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، یہ غیر جتنی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، نئے نئے سامان ایجاد کرتے ہیں، عیاشی مکاری کے نئے نئے سامان ایجاد کرتے ہیں، سارے ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ بھائیو اور دوستو، ان کو یہ پتہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ ان کے پاس جو ایمان کی طاقت ہے، ان کی ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے کہ اگر تم اس کو کمزور کر دو گے تو یہ کبھی غالب نہیں ہوں گے۔ ان کی ایمان کی طاقت کو، ان کی اسلام کی طاقت کو، ان کے مسلمان ہونے کی حیثیت کو، ان کے مسلمان ہونے کے مقام مرتبے کو ان کے آنکھوں سے ہمیشہ پوشیدہ رکھو کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا کے عیش میں، دنیا کے عشرت میں، دنیا کے ساز و سامان میں، دنیا کی چکا چوند میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کو توڑنے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو روزانہ ذبح کرتے ہیں اور ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا۔ بھائیو اور دوستو، ضرور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ مسلمان کے ایمان کا جز ہے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن بھائیو اور دوستو عملی زندگی میں بھی تو چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیروی کرتے ہیں، یا فلم ایکٹروں کی یا غیروں کی۔ بھائیو اور دوستو، وہ جیسے لباس پہنتے ہیں ہمیں ویسے ہی لباس چاہیے، وہ جیسی کٹنگ کرتے ہیں ہمیں ویسی ہی کٹنگ چاہیے، وہ جیسے کپڑے پہنتے ہیں ہمیں ویسے ہی کپڑے چاہیے۔ ہمارا طور و طریقہ، ہماری زندگی، بھائیو اور دوستو، واقعتاً ہم مسلمان ہیں، اس بات سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے اسلام کی بہت بڑی دولت ہمیں عطا کی ہے، لیکن بھائیو اور دوستو عملی زندگی جس کو کہتے ہیں، جس کو دیکھ کر بھائیو اور دوستو کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان آپ کے دل میں، آپ کی نماز آپ کی مسجد میں، آپ کی زکوٰۃ آپ مسلمانوں کو دیتے ہیں، غیروں کو نہیں دے سکتے، آپ کا روزہ آپ کی بھوک کے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، آپ کا حج خانہ کعبہ میں ہوا کرتا ہے۔ بھائیو اور دوستو، کس چیز سے غیر متاثر ہوگا؟ بھائیو اور دوستو، کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ضرور ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ضرور ہے، لیکن بھائیو اور دوستو بنیاد تو زمین رکھنے والی جو چیز ہوتی ہے، آپ بنیاد کو کتنی ہی مضبوط بنا لیجئے، بنیاد کو کتنی ہی اچھی بنا لیجئے، لیکن دیکھنے والا عمارت سے متاثر ہوتا ہے، اوپر کی تعمیر سے متاثر ہوتا ہے۔ بھائیو اور دوستو، ہمارے روزے، نماز، زکوٰۃ، حج، ہمارے اسلام، ہماری ساری چیزیں، لیکن بھائیو اور دوستو جب تک ہم اپنے لباس کے اعتبار سے، اپنے طور و طریق کے اعتبار سے، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر گھڑی میں، جب تک ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے اندر نہیں ہوگا، بھائی اور دوستو، یہ ذلت اور خست اور مسلمانوں کے ساتھ یہ مسلمانوں کی یہ دنیا کے اندر بدنامی، اور مسلمانوں کو یہ زیر ایسے ہی کیا جاتا رہے گا، اور مسلمانوں کو ایسے ہی ذبح کیا جاتے رہے گا، اور مسلمان ایسے ہی ہر جگہ کمزور ہوتے رہیں گے۔ بھائی اور دوستو، اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم نے ایمان لانے والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے ہم نے وعدہ کیا ہے لیستخلفنہم فی الارض، کہ ہم ان کو زمین کا خلیفہ بنائیں گے، زمین کا جانشین بنائیں گے۔ لیکن بھائی اور دوستو، اللہ نے کہا ہے کہ پہلے حقیقی مسلمان تو بن جاؤ، حقیقی اسلام تو تمہارے اندر آ جائے، اسلام کی جو مکمل تصویر ہے اس تصویر کے آپ مجسم تو ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم، بھائی اور دوستو، غیروں کے مذاہب تو ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے وہ پورے ایک جگہ جمع ہیں اور اس کے لیے اپنی پوری طاقت خرچہ کر رہے ہیں کہ ان کے اپنے مذہب کے آدمی کے پیدائش کا وقت بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، ان کی تاریخ بھی معلوم نہیں ہوتی ہے کہ اس کی پیدائش کب ہوئی، وہ مر کب گیا، اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے مذہب کے سلسلے میں وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ اتنے اکٹھا ہوتے ہیں اور ہم اتنے کمزور ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک گھڑی، بھائی اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ایک ایک طریقہ بتا دیا کہ ناخن کیسے کاٹا جائے، ہاتھ کے ناخن کاٹنے کا بھی طریقہ بتایا، پیر کے ناخن کاٹنے کا بھی طریقہ بتایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھنے کے طریقے بھی بتائے کہ کیا ضرورت پڑی کہ ہم غیروں کے طریقے کو اختیار کرنے لگے، غیروں کے طریقوں کے اندر ہمیں حسن نظر آنے لگا، ہمیں خوبصورتی نظر آنے لگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے خوبصورت، اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کہنے کو تو نمونہ ہے، لیکن عملی اعتبار سے، زندگی میں اپنانے کے اعتبار سے تو ہم غیر
غیر کے طریقوں کو اپنائیں گے، بھائی اور دوستو ضرور اللہ عز و جل نے مسلمانوں ہی کو دنیا کا خلیفہ بنایا ہے۔ دنیا کی خلافت مسلمانوں ہی کے لیے ہے۔ مسلمان پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ زمین کی یہ ساری سلطنت اس کے ہاتھ میں ہو۔ لیکن بھائی اور دوستو اپنے کردار کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم واقعتاً اگر ایمان والے ہو، حقیقی مومن ہو، اعمال تمہارے اچھے ہیں، تمہارے اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق اچھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری محبت برابر ہے، اور تمہارا طور طریقہ انسانیت کے ساتھ میل جول، انسانیت کے ساتھ بھلائی کا تمہارے دل کے اندر جذبہ، یہ ساری چیزیں اگر تمہارے اندر بالکل صحیح ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم مسلمانوں کو دنیا کا خلیفہ، دنیا کا نائب، دنیا کا جانشین، دنیا کا حکمراں ایسے ہی بنائیں گے كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو ہم نے خلافت دی تھی، ہم نے حکمرانی دی تھی۔ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ کہتے ہیں کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، ہم تمہارے اس دین کو، جس دین کے بارے میں تمہاری یہ چاہت ہے، یہ تمنا ہے کہ یہ دین ساری دنیا کے اندر پھیل جائے اور یہ دین ساری دنیا کے اندر اس کو لوگ اچھی نگاہ سے دیکھیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ جس دین کے سلسلے میں تمہیں چاہتے ہو کہ یہ دین کامیاب ہو، کامراں ہو، مسلمان کیوں کامیاب نہیں ہوتے، کامراں نہیں ہوتے؟ ہم سے سوال ہوتا ہے۔ تو اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اگر تم مسلمان کی حقیقت، اسلام کی حقیقت پر آ جاؤ گے تو جس دین کو تم چاہتے ہو اس دین کو ہم دنیا کے اندر ضرور غلبہ دیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر ڈر ہے، خوف ہے کہ یہ غیر قومیں ہم پر غالب آ رہی ہیں، اسلام تو سچا مذہب ہے اور اللہ کا قرآن حقیقی قرآن ہے، حقیقی کتاب ہے، ہمارے لیے دستور حیات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو بھائی اور دوستو اگر واقعتاً ہمارے دل کے اندر خیال کے ساتھ ساتھ ہماری عملی زندگی کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جتنی بھی طاقتیں ہیں، اگر تم ایمان کی طاقت کو اپنے اندر جگا لو گے تو پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوا ہیں، یہ تمہارے سامنے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اور ایک جگہ اللہ کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی سرخ روئی حاصل ہو جائے گی، تم ایسے ہی کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں کامیابی و کامرانی ایسے ہی تحفے میں مل جائے گی، ہدیے میں مل جائے گی، صرف اور صرف اپنی ذات، اپنی دن اور رات، اپنے لمحات اور گھڑیے، صرف اور صرف بھائی اور دوستو جانور بھی کماتے ہیں، وہ بھی کما کر پیٹ پالتے ہیں، کوئی جانور بھوکا نہیں مرتا ہے، لیکن اس انسان کو جو امتیاز دیا گیا، جو اس کو عقل دی گئی، جس کی وجہ سے یہ دوسرے مخلوقات سے ممتاز ہے، یہ کتنا بے عقل ہے کہ یہ آج تک کسی شیر نے بھی کچھ بھی جمع نہیں کیا، کسی بڑے سے بڑے جانور نے، جس جانور کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، لیکن انسان کو اپنی زندگی کے لیے اتنی فکر ہوتی ہے، اللہ نے کوئی منع نہیں کیا ہے۔ جہاں پر سورہ جمعہ کی آیت ہے، اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ جب جمعہ کی نماز پڑھ چکو، اللہ کو یاد کر چکو تو پھر روئے زمین پر پھیل جاؤ، اللہ نے کوئی منع نہیں کیا ہے۔ دنیا کوئی منع کردہ چیز نہیں ہے، دنیا تم کو اللہ عز و جل ہمیں دنیا لینے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر دین کو داخل کر دو، دنیا کے جس کونے میں ہو، جس گوشے میں ہو۔ بھائی اور دوستو میرے پاس دکان ہے تو میرے دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں دکان اس واسطے لگا رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ میری زندگی اس سے گزرے گی بلکہ میرے بھائیوں کی ضرورت بھی پورا ہو جائے گی، اسی کو دین کہتے ہیں۔ بھائی اور دوستو ہم گاڑی چلاتے ہیں، ہم آٹو چلاتے ہیں، آپ دل کے اندر نیت کو خالص کر لیجئے، اپنے دل کے اندر نیت کو ٹٹول لیجئے اور یہ کہہ لیجئے کہ میرے اپنا تو گزارا ہو ہی جائے گا، لیکن جو مخلوق اللہ کی ہے اس مخلوق کی میں خدمت کر رہا ہوں، جس جگہ پر بھی آپ جس لمحے پر بھی ہیں، اپنے کسی بھی قدم کو اٹھانے کے لیے بھی، اپنی ضرورت کے لیے بھی اٹھا رہے ہیں۔ میں گھر کے باہر جا رہا ہوں، میں راستے پر پھر رہا ہوں، راستے پر جو تکلیف دہ چیز ہے میں جاتے جاتے ان ساری چیزوں کو اٹھاتا ہوا جاؤں گا۔ بھائی اور دوستو میرا چلنا بھی دین ہے، دین کوئی دنیا سے الگ نہیں ہے، دین اور دنیا کے اندر آگ اور پانی کے جیسا، یعنی دونوں کے درمیان میں تضاد نہیں ہے، دین اور دنیا دونوں یکجا ہو سکتی ہیں، یہ کوئی ناممکن نہیں ہے۔ بھائی اور دوستو پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ رات ساری عبادت کرتا اور دن ساری وہ حکمرانی کرتا۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے اس زمانے کے، ان کو خیال ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بادشاہ ہو جس کو بڑی سلطنت ہو، جس کے پاس
فوج ہو، دولت ہو، ثروت ہو، عیش ہو، عشرت ہو، پھر یہ دین اور دنیا کا اجتماع، یہ دین اور دنیا دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ وہ بزرگ ان بادشاہ کے پاس میں گئے، ان بادشاہ کے پاس میں جانے کے بعد بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ دنیا دار بھی ہیں اور دین دار بھی ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دین اور دنیا کا دونوں کا اجتماع، دونوں ایک جگہ جمع کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ ایسے کیجئے کہ آپ اس پیالے کو لے لیجئے، ایک چھلکتا ہوا پیالہ جس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا، بادشاہ نے ان بزرگ کو دیا اور کہا، دیکھیے بادشاہ سلامت، میرے پوری جتنی سلطنت ہے، میری ساری کی ساری سلطنت کو میں نے بالکل بہترین طریقے سے آج تک نہیں سجایا تھا، اتنے بہترین طریقے سے سجایا ہوا ہے، آپ کو جانا ہے، جا کر پوری سلطنت کو دیکھ کر آنا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ آپ کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور آپ کے ہاتھ میں چھلکتا ہوا پیالہ ہے، اس کے اندر سے ایک بھی خطرہ نیچے نہیں گرنا چاہیے، اور پیچھے جلاد ہے جو تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے، پانی کا قطرہ اگر نیچے ایک بھی گرے گا تو آپ کا سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ تو بھائی اور دوستو، وہ بزرگ پورا پیالہ لے کر پوری سلطنت میں پھر کر گھوم پھر کر بادشاہ کے پاس جب پہنچتے ہیں تو بادشاہ پوچھتا ہے، بزرگ آپ نے کیا دیکھا؟ ان اللہ والوں سے کہتا ہے کہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی چیز کیسے دیکھ سکتا، واقعتاً آپ نے اس دنیا، آپ نے اس سلطنت کو سجایا تھا، بہت خوبصورت بنایا تھا، لیکن آپ کا جلاد پیچھے کھڑا تھا اور ہاتھ میں پیالہ تھا کہ پانی چھلک کر نیچے گرتا تو میری گردن کو اس کی طرف سے اڑا دیا جاتا، مجھے اپنی جان کا خوف تھا، جس کی وجہ سے میں صرف پیالے میں دیکھتے رہا، آپ نے سلطنت کو سجایا تو تھا لیکن میں اس کو دیکھ نہیں سکا۔ تو اس کے بعد وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میرا بھی یہی حال ہے کہ ہر وقت اللہ کا خیال، اللہ عز و جل کی تلوار میرے اوپر لٹکی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دین اور دنیا کو دونوں کو جمع کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ تو بھائی اور دوستوں، آپ کسی کونے میں بھی رہیے، کسی گھر میں بھی رہیے، رات اور دن اندھیرے کے پیدا کرنے والے بھی اللہ ہی ہیں، دن کے پیدا کرنے والے ہی بھی اللہ ہی ہیں۔ بندہ یہ سوچتا ہے کہ دن میں گناہ کرتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہو، دن میں گناہ کرتا ہوں تو لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو بھائی اور دوستو، جو رات کو بنانے والا ہے، کیا وہ رات کو بنانے والی ذات کیا ہمیں دیکھ نہیں رہی ہے کہ رات کے اندر اتنی جرأت کے ساتھ، اتنی ہمت کے ساتھ، بلکہ بھائی اور دوستو، ہماری کیا بولنے والی کی، کیا ہر ایک کی اتنی جرأت ہو گئی، اتنی ہمت ہو گئی کہ رات کے اندھیرے تو دور رہے، دن کے اجالوں میں بھی ہمیں اللہ کی نافرمانیوں کرنے سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ بھائی اور دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیں ترقی ہو، ہمیں دنیا کے اندر کامیابی ہو، کامرانی ہو، بھائی اور دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ جب کوئی دنیا کے اندر کوئی خوفناک چیز درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں اذا فزعه امر حزب الى الصلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا، جب بھی کوئی خوف والی چیز ہوتی یا آپ کو ڈرانے والی چیز ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نماز کی طرف دوڑ پڑتے۔ بھائی اور دوستو، ہم پر کتنے ہی احوال آ جائیں، ہم پر مصائب کے کتنے ہی پہاڑ ٹوٹ جائیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے گھر میں سیف ہوں۔ یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی مسجدیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرمت، عزت اور دین اور مساجد، یہ ساری کی ساری تہس نہس ہو جائیں، یہ ختم ہو جائیں، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، مجھے ان سے کیا لینا دینا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو میرے اپنے بال بچوں کے ساتھ۔ بھائی اور دوستو، مسلمان اتنا محدود نہیں ہے، مسلمان کو اللہ عز و جل نے دنیا کے اندر اس کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ صرف اپنی بال بچوں کی جس کی ذہانت اتنی ہو، تو بھائی اور دوستو، اس کو اللہ عز و جل دنیا کی سلطنت، دنیا کی حکمرانی دے کر اللہ عز و جل اس کو کیا کریں گے؟ تو بھائی اور دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ ایک شعر ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا واجہت کا ہموم الجبالی، پہاڑوں جیسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبتیں آ جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، تذکر ارحنا یا بلال، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر لیتے اور کہتے کہ اذان دے کر مجھے راحت دے دو کہ نماز کے ذریعے سے سکون حاصل کروں۔ تو بھائی اور دوستو، نماز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کو پورا کرنے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر لانے ہی میں ہماری کامیابی ہے، ہماری کامرانی ہے۔ تو بھائی اور دوستو، اگر دنیا کے اندر مسلمان یہ چاہتے، ہر ایک کا یہ جذبہ ہوتا ہے، ہر شخص اندر ایمان رکھتا ہے، اسلام رکھتا ہے، بڑی دولت ہے اللہ عز و جل نے دی ہے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی دولت ہے جو ہمیں یہ چاہتی ہے کہ جو ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ دنیا کے اندر مسلمان کامیاب ہو، کامراں ہو۔ تو بھائی اور دوستو، سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
اپنے ہر عمل کے سلسلے میں جب بھی کوئی قدم اٹھائیں تو اس قدم کو اٹھانے سے پہلے صرف اپنے جذبے کی، اپنے خواہش کی، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں بھائی اور دوستو، دوسروں کا بھلا کتنا کر رہا ہوں، اللہ کے حقوق کو کتنے ادا کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو کتنے ادا کر رہا ہوں، اللہ کی طرف رجوع کی کیفیت، نمازوں کا اہتمام اپنے اندر پیدا کیجئے کہ پھر یہ جس نماز کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بچوں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے بچے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے واقعتاً بچے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سلسلے میں فرمایا کرتے تھے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی طریقے سے بھائی اور دوستوں کہ جب بھی جہاں بھی موقع ملے دعاؤں کا اہتمام، اس کا مطلب یہ نہیں ہے نماز ہمیں نہیں ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھے تو پھر نماز ہی نہیں پڑھنی ہے۔ جس جگہ پر، جہاں پر، جس جگہ پر پوری زمین اللہ کی مسجد ہے، یہ ہماری امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے لیے پوری سرزمین کو، دنیا کی جتنی سرزمین ہے ساری سرزمین کو اللہ نے ہمارے لیے مسجد بنایا ہے۔ تو جہاں بھی موقع ملے، جس جگہ بھی موقع ملے بھائی اور دوستو، طہارت کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے طہارت کچھ تھوڑی چلے جاتی ہے، کہ جب کسی سے کہا جاتا ہے نماز کے لیے تو کہتے ہیں کہ نہیں، طہارت نہیں جاتی ہے، آپ کے کپڑے پر اگر گندگی لگتی ہے تو آپ کا کپڑا ناپاک ہوتا ہے، اور جس جگہ پہ طہارت کرنا ہے پھر سے پانی استعمال کر لیجئے، آپ کو پانی نہانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن بھائی اور دوستو شیطان ہے، پیچھے لگا ہوا ہے، یہ بہانے بنایا کرتا ہے۔ تو بھائی اور دوستو خصوصاً دعاؤں کا اہتمام کہ جہاں کہیں بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں بھائی اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اگر ہمیں دو راستے ہیں، دو راستوں پر ہمیں جانا ہے جس جگہ پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی بھی دعا سکھائی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میری نگاہ کمزور ہے، میں تو انسان ہوں، میں اس راستے پر جاؤں، اس راستے پر جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے اس میں سے جو بہتر ہے اس کا انتخاب کیجئے۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ جس چیز پر بھی قدم ڈال رہے ہیں، جس چیز کے لیے بھی قدم کو اٹھا رہے ہیں، یہ پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد قدم کو اٹھا لیجئے۔ تو ہر جگہ کی دعائیں، ہر جگہ دعاؤں کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی اور دوستو سب صدقات دینے کا، اپنے سے جتنی وسعت ہو سکتی ہے، اپنے سے 1 روپیہ 2 روپیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات جو ہوتے ہیں یہ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، مصیبتوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور دعائیں جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ تو بھائی اور دوستو ان چیزوں کو اگر ہم اپنائیں گے تو دنیا کے اندر ہماری سرخ روئی ہو سکتی ہے، ہماری کامیابی ہو سکتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ان کہی گئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پکا اور سچا مسلمان بنائے، اسلام پر چلنے کی، اعمال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔